میں امید کی دعا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89۔ یہ دعا ربی لا تذرنی فردا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی ایک پکار ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے، کیا میں اکیلا ہوں؟ کیا میرا کوئی ہے جو میرا ساتھ دے؟ یہ الفاظ ہمارے دل کی تنہائی کو چھوتے ہیں، ہماری کمزوریوں کو پہچانتے ہیں۔ ہم سب کبھی نہ کبھی اس دنیا کی بھاری ذمہ داریوں میں اکیلا محسوس کرتے ہیں، اپنے خوف، اپنے گناہوں، اپنے درد کے ساتھ۔ لیکن یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کبھی واقعی اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دل کی ہر دھڑکن، ہماری ہر دعا، ہماری ہر آنکھ کی نمی سب دیکھ رہا ہے۔ آئیے آج ہم سورہ انبیاء کی اس دعا کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک نبی کی درد بھری دعا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، ایک ایسے نبی کی جو عمر کے آخری حصے میں تھے مگر اولاد سے محروم تھے۔ درد بھری مگر امید سے لبریز دعا۔ دعا کا پس منظر جانتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، جسمانی کمزوری غالب تھی، بیوی بھی بانجھ تھی، ظاہری اسباب کے اعتبار سے اولاد کا کوئی امکان نہ تھا، مگر انہوں نے مایوسی کو دل میں جگہ نہ دی۔ انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا بلکہ رب کی رحمت کو دیکھا، رب کی قدرت کو دیکھا، اور یہی ایمان کی اصل روح ہے۔ یہ صرف اولاد کی دعا نہیں تھی بلکہ ہر اس انسان کی دعا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں تنہائی محسوس کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کی کفالت ان کے ذمہ تھی، ان کے پاس وہ جایا کرتے تھے۔ جب وہ اندر گئے تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت زکریا نے اللہ سے ان کو امید اس قدر مضبوط ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جو اللہ اس لڑکی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اس لیے نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ایک وارث مل جائے جو انہیں سنبھالے، بلکہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ دین کے اس کام میں جو ان کا مددگار ہو، جو ان کا ساتھی ہو، جو اس دین کو آگے نسلوں تک پہنچائے۔ یہ صرف اولاد کی دعا نہیں تھی بلکہ ہر اس انسان کے لیے دعا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں تنہائی محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اولاد سے محروم ہے، چاہے وہ شریک حیات کے بغیر ہے، چاہے رشتہ داروں میں بھی وہ تنہا ہے، چاہے ہجوم میں بھی وہ اس کا دل خالی ہے، وہ اللہ سے دعا کرے۔ تنہائی صرف جسمانی نہیں ہوتی، روحانی بھی ہوتی ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان خود کو اکیلا محسوس کرے تو وہ لوگوں کے دروازے نہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دے۔ اصل سکون مخلوق میں نہیں خالق کے قرب میں ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کامل یقین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے آخر میں کہا اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ گویا عرض کر رہے ہیں اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دے تو تیرا فضل ہے، اگر نہ دے تو تو بھی میرے لیے کافی ہے۔ توکل کی انتہا، اللہ پر مکمل بھروسہ، رضا بالقضاء یعنی فیصلے پہ راضی ہونا، اللہ کے ہر فیصلے پہ خوش ہو جانا، خواہش پیش کرنا مگر فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا، یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہے کہ آپ اپنی خواہشات اللہ کے سامنے ضرور رکھیں مگر فیصلہ اللہ پہ چھوڑیں، کیونکہ کبھی کبھی کچھ فیصلے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، اس لیے فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ دعا کا قبول ہونا
اللہ تعالیٰ نے اگر اس دعا کو قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. اور اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. وقت لگ سکتا ہے مگر قبولیت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں. آج کے دور میں ہم اس دعا کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ آج انسان اگر آپ دیکھیں تو مادی ترقی کے باوجود اندر سے خالی ہے، اندر سے تنہا ہے. رشتے کمزور ہو رہے ہیں، دلوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور تنہائی عام ہوتی جا رہی ہے. اگر اللہ ساتھ ہو تو تنہائی بھی سکون بن جاتی ہے، اور اگر اللہ سے دوری ہو تو انسان ہجوم میں بھی تنہا ہوتا ہے. عملی سبق ہمیں جو ملتا ہے اس دعا سے کہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے کھل کر بیان کریں، اللہ سے ہر چیز مانگیں، اور دعا میں عاجزی اور یقین دونوں رکھیں. لیکن مانگنے کے بعد فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ بہتر جانتا ہے. مایوسی کو کبھی بھی دل میں جگہ نہ کرنے دیں. مایوسی انسان کو نا امید کرتی ہے اور انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑ، ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما، ہماری نسلوں کو نیک بنا، اور اگر ہماری خواہش پوری نہ ہو تو ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا